بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو کہ ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کے درمیان آپ دونوں کے جیسا کسی کا حسن و جمال نہ تھا، بہت حسین و جمیل تھیں۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں سکونت پذیر تھے، لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتا ہے۔ اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسرا راہ بھی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لو تو وہ بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر اور وہ بھی زیادہ اشتیاق ہوا ان کو کہ یہ نامعلوم ہو کہ اس میں کیا نامعلوم چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاسرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال و حسن سے مملوء آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محسود والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا، جو اسلامی جواب تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے، کہ اس وقت ویسے بھی اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ آپ کی بہن ہی لگتی تھی۔ تو جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی ذات کے مالک ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر شبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ چھل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے کہ تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اب اس ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم،
میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہوئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہیے کہ حضرت سارہ خاتون پر دست دراز ہوں۔ تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی، اے پاک دامن بی بی، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجئے۔ حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولیں، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، جو خداوند کریم کے دوست ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے، اس ملعون نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم، خدا تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ جب تک یہ تمام جو سلطنت اور خزانہ تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ بات سنائی تو کہ میرا رب یہ فرماتا ہے، تو بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی۔ اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کنعان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اسی کو واپس کر دیا۔ تو اس وقت اس بادشاہ کی ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال، اس نے لا کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا۔ تمہارے عفو معاف کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تمہیں کو دیتا ہوں اور تمہاری خدمت کرے گی، اور جو گناہ و تقصیریں مجھ سے ہوئیں معاف کیجیے۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک مصر سے نکلے اور کنعان کی طرف انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ تو اس وقت ان کو جب 10 سال کا عرصہ گزر چکا مصر سے نکلے ہوئے، تو اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن پھر بھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اولاد کا وعدہ تو فرمایا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو جائے، تو لہٰذا آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد کر لیا، اور 1 سال بعد ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا، اور کچھ عرصہ بعد، کچھ سالوں بعد پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بھی بیٹا حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔